شکایت یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار نہیں کر رہے یا لب و لہجہ نرم نہیں کر رہے، بہت سخت ان کا موقف ہے، اس وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ پا رہی۔ دیکھیں، اگر آپ نے ملک کو دیکھنا ہے، سسٹم کو دیکھنا ہے، تو آپ صرف یہ کہیں گے کہ جی وہ خاموش ہو جائے۔ کیوں خاموش ہو جائے؟ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا وہ ہیڈ سربراہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کہیں گے؟ قوم کے لیے بات کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں، مگر یہ اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ اسٹریٹجی نہیں، بات یہ ہے اسٹریٹجی یہ جو ہے نا کامیاب ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے اور ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ بٹ از نیور ٹو لیٹ ان پالیٹکس۔ کل بھی کوئی ہو، کسی کو سینس آ جائے، کوئی جس طرح لوگ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا رات کو گھر آ جائے تو کوئی نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ ڈیموکریسی میں سم ٹائم ہو جاتا ہے، آپ کے کوئی دوست دشمن نہیں ہوتا، آپ اس وقت کے مطابق جو آپ نے بیانیہ بنایا ہوتا ہے کون سے لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں سے سب سے بڑے سٹیک ہولڈر عوام ہے اور عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی کا مطلب کیا ہے؟ خان صاحب کی ہی کے ساتھ عوام ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں یہ خود بھی کہہ رہے ہیں، یہ آپس میں بیٹھ کے بھی کہہ رہے ہیں کہ یس دس از دا کیس، آپ کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں نے دیکھا نا 8 تاریخ کو لوگوں نے کس طرح ووٹ دیا۔ ٹوٹل 22 کروڑ عوام ہے، 24 کروڑ میں سے 12 کروڑ رجسٹر ووٹر ہے۔ 12 کروڑ رجسٹر میں سے 6 کروڑ لوگوں نے ووٹ پول کیا۔ 6 کروڑ لوگوں نے، 6 کروڑ ووٹ لوگوں میں سے 175 پولیٹیکل پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا، ان کو 3 کروڑ ووٹ ملا، اور 3 کروڑ ووٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ملا۔ اتنی بڑی پارٹی، اور اس ووٹ بیس کو آپ اگنور کریں گے تو یہ تو ملک کو اگنور کرنے والی بات ہوگی، میں سمجھتا ہوں۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ وی گاٹ ٹو ریئلائز سم تھنگ، کہ کامن سینس پریویل کرے۔ ایک سٹیپ بیک جانے میں ملک کی بلا ہوگی، بہتری ہوگی، اور ہونی چاہیے۔ ابھی اسی مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو جب عمران خان صاحب کے کیسز 10 دن کے لیے اس میں ملتوی کیے گئے تو پی ٹی آئی کو بڑے خدشات تھے کہ رابطہ کاٹا جا رہا ہے اور شاید اس دوران کو کچھ سختیوں کا سامنا کرنا پڑے جیسا کہ پہلے ہو چکا ہے۔ کیا ان 10 دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے سر؟ میرے خان صاحب سے لاسٹ ملاقات 10 تاریخ کو ہوئی تھی، پھر یہاں کمیٹیز کے کئی سارے میٹنگز ہوتے ہیں، سیشنز بھی تھے، تو اس کی وجہ سے نہیں جا سکا۔ کل کوشش کر رہا تھا بٹ وہ کل بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب کل کوشش کروں گا ملاقات کے لیے۔ لیکن یہ ہمیشہ ہمیں پہلے بھی خدشہ رہا ہے اور ابھی بھی خدشہ رہتا ہے، جب خان صاحب کو یہ ایکسس روک دیا جاتا ہے کہ تو ہمیں یہ خدشہ ضرور ہو جائے کبھی ایسولیشن میں نہ رکھا ہو، ان کی صحت کیسی ہے، اور سارے ووٹر سپورٹروں کو بھی بڑا خدشہ رہتا ہے۔ لیکن کل ملاقات ہوئی تھی فیملی کی بھی اور وکیلوں کی بھی، تو انہوں نے الحمدللہ یہ کہا تھا کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں پارٹی ہی کے کچھ لوگوں کی طرف سے جو ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ ان پر بڑی سختیاں کی گئی ہیں، ان کو بہت مشکل میں رکھا گیا، وہ غلط تھیں؟ الحمدللہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک تھی، کل یہی خبر تھی۔ اچھا سر، یہ بتائیے یہ جوڈیشل کمیشن کے نئے ممبر آئے ہیں احسن بھون صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس نئے ممبر کی آمد کو؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی بڑا ڈفرنس ہوگا۔ پہلے اختر صاحب تھے، اختر حسین صاحب جتنے مرتبہ تھے وہ بھی پاکستان بار کونسل کی طرف سے نمائندے کی حیثیت سے کر رہے تھے، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا، اپنی وجوہات دے دی۔ کیا انہیں تحفظات ہوئے اپوائنٹمنٹس پہ؟ دیکھو، انہوں نے ہمارے ساتھ سارے اپوائنٹمنٹس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے اپوائنٹمنٹ جو انہوں نے اگر ریزائن کیا ہے تو سارے اپوائنٹمنٹ تو ہو چکے ہیں۔ وہ 45 اپوائنٹمنٹ ہو چکے ہیں ہائی کورٹوں میں، اور 7 اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے اس میں یہ سپریم کورٹ میں۔ اس کے بعد ان کا رائٹ ہے، اگر وہ کہتا ہے میں نہیں چل سکتا تو اس نے ریزائن کر دیا۔ اب میں احسن بھون صاحب آئے، وہ بھی کونسل کے وہ ہے نمائندے ہیں کونسل میں حکومت کے، تو لیکن یہ ووٹ ہمیشہ سے حکومت ہی کو پڑتا رہا ہے، تو حکومت کو پڑے گا، ان کی میجارٹی اس حساب سے جو پہلے بھی چلاتے رہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کوئی لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی شخصیات تو ہونی چاہیے نا، پاکستان بار کونسل وکیلوں کے نمائندے کے طور پر وہاں پر آ رہے ہیں، ایک حکومتی نمائندے کے طور پر نہیں آ رہے۔ لیکن احسن بھون صاحب کے بارے میں ایک عمومی رائے یہ ہے کہ ان کا اعظم نذیر طاہر صاحب کے ساتھ تعلق، اور پھر جو گروپ ہے اور جو حکومتی پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ پولیٹیکل نامزدگی ہے۔ نہیں، دیکھو، پولیٹیکل نامزدگی تو یہ بار کونسل کی طرف سے، بار کونسل کی ثوابدید ہے، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ان کی میجارٹی وہ وہاں کرتے ہیں، تو یہ تو ہے ہی سارے حکومتی نمائندے۔ پہلے بھی اختر حسین صاحب بھی تھے، تو انہوں نے بھی ہمارے کہنے سے تو کبھی ووٹ نہیں دیا، نہیں ہمارے بندے کو سپورٹ کیا، بلکہ میں نے تو جو 2 تھے وہ نامنی تھے، میڈم بھی اور وہ بھی، دونوں نے جس میں طریقے سے ایک مرتبہ ووٹ ہوا تھا، لیکن اندر کی بات ہم باہر پہ نہیں کر سکتے، وہ ان کیمرہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے سپورٹ تو نہیں کیا تھا، وہ تھرو آؤٹ تو انہیں کو سپورٹ کرتے رہے۔ بیرسٹر صاحب ایک چھوٹا سا دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن جس میں واضح طور پر اب ایک ایسی اکثریت موجود ہے حکومت کی، اور اپنی مرضی کے وہ ججز لگا سکتے ہیں، آپ کے خیال میں آپ کا بیٹھنا وہاں پر سود مند ہے اور بیٹھے رہنا چاہیے؟ ہم بیٹھیں گے
اور بیٹھنا رہنا چاہیے. یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا اور ریزن یہی ہے کہ ہم ان کو یہ فورم نہیں کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جو جج صاحبان آتے ہیں ہم ہر موقع پہ یہ ان کو اپنے تحفظات کا اظہار تو کریں. فار انسٹنس پہلی میٹنگ میں ہم نے کہا کہ آپ کسی بھی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ججز کو نہ لے کے آئیں, کیونکہ یہ ججز کو جو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں یہ 26ویں ترمیم کے مطابق کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی بھی پٹیشن ہے, سنی اتحاد کی بھی پٹیشن ہے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے, اور بار ایسوسیشنز اور کونسل کی بھی وہاں پٹیشنز موجود ہیں. تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ پہلے آپ ان کا فیصلہ کریں, پھر آپ آگے کی طرف بڑھیں. ہم اپنے ان کے جو گزارشات تھے وہ ہم نے کر لیے. بائی میجارٹی دے اوور رول, انہوں نے کہا جی وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ. پھر ہم نے اپنوں کو ووٹ دے دیا اور حکومت نے اپنے لوگوں کو ووٹ دیا. لیکن ہر مرتبہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو جج صاحبان ہیں, منیر صاحب بھی ہے, منصور علی شاہ صاحب ہے, منیب صاحب ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی کچھ ایسے کنسنسس ہو کہ اچھے جج. 26ویں ترمیم کے حوالے سے جو پہلی سماعت ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کا اور باقی لوگوں کا بھی یہ موقف تھا کہ اس کو فل کورٹ سنیں, اور اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ پڑ گئی. اب وہ فل کورٹ جو ہے اس کا ڈھانچہ بالکل چینج ہو چکا ہے. اب آپ کا یہ موقف کیا تحریک انصاف کا ہوگا کہ فل کورٹ سنیں اور اس میں جو نئے ججز آئے ہیں وہ بھی بیٹھیں, اور اگر فل کورٹ اب سن بھی لیتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا موقف چینج نہیں ہوا ہے. پہلے دن سے ہمارا موقف تھا, آج بھی موقف ہوگا, پرسوں بھی موقف ہوگا. کیا میں نے جس طرح پہلے ابتدا میں آپ کو کہا, پی سی او اور ایل ایف او کے بعد جو مارشل لا دور میں آئے, سب سے متنازع لیجسلیشن یہ 26ویں ترمیم ہے, اور یہ ایک انسٹیٹیوشن اسپیسیفک ہے عدلیہ پہ. اس لیے اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ سارا سپریم کورٹ پہ مشتمل بینچ سنیں. لیکن سارا سپریم کورٹ پہ مشتمل بینچ کا مطلب ہے وہ ججز جو 26 ترمیم سے پہلے تھے, اچھا, وہ سارے بیٹھے. 26ویں ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ میں جتنے ججز تھے وہ سارے بیٹھ کر کے فیصلہ کریں. یعنی مائنس جو نئے ججز ہیں اور مائنس ایڈ ہاک ججز. مائنس ایڈ ہاک ججز جو ہے نا کنسٹیٹیوشنل ایشو پہ نہیں بیٹھتے, پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی 26ویں ترمیم سے پہلے جو ججز موجود تھے, ایڈ ہاک ججز کو ایسے میٹر پہ اکثر نہیں بھی بٹھایا جاتا. لیکن ہم نے کہا جی کہ آپ ان کو ان ججز پہ مگر نئے ججز پر آپ کی کیا ریزرویشن ہوگی, اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چونکہ جوڈیشل کمیشن کے تحت آئے ہیں یا اسی 26ویں ترمیم کی وجہ سے نئے ججز یہ ورڈ اوور ہوتا ہے, اس طرح کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو فار انسٹنس میں آپ کو مثال دوں, ابتار چودھری صاحب نے پی سی او کو ختم کیا اور سندھ بار ایسوسیشن کا فیصلہ آیا, اور اس میں سے سندھ کا چیف جسٹس جو اس وقت ایلیویٹ ہو گیا تھا سرمد جلال عثمانی صاحب, وہ موجود تھے, اور وہ اس فیصلے میں موجود تھے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ سارے ججز ختم ہو اینڈ ہی شوڈ گو بیک. وہ خود اس نے دستخط کیا اور اس فیصلے کے پیش نظر وہ واپس چلے گئے ہائی کورٹ میں, اور اس کے بعد 1.5 سال کے بعد وہ آگے ایلیویٹ ہو گئے تھے. تو یہ تو ضروری ہے نا جی, یہ اصول کی بات نہیں ہے کہ میں جج سے ڈس ایگری کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہم یہی آفریدی صاحب کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں اور یہی آفریدی صاحب ہی نہیں سن سکتے وغیرہ. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جی 26ویں ترمیم نہ ہو, تو یہ اصولی موقف ہے, اصول پہ بیسڈ ہے. بالکل صحیح ہے. ویسے صاحب ہمارا اصول ایک ان سے ڈفرنٹ ہے. جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا پچھلی حکومت پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی تھی تو ہم نے ججز میں کوئی تفریقہ نہیں کیا. ہم نے کہا فل کورٹ تو فل کورٹ مینس فل کورٹ. نون والے یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں فل کورٹ کا مطلب ہے یہ 2 جج اس میں نہ بیٹھے, وہ نے مائنس فل کورٹ بل یہ مائنس یہ جج ہے. ہم نے یہ مائنس والا نہیں کہا, ہم نے کہا آپ سارے بیٹھے جو اس سے پہلے. مگر آپ کی لیگل گراؤنڈ کیا ہے یہ آرگومنٹ کرنے کی کہ جی نئے ججز نہ بیٹھیں کیونکہ یہ اسی 26ویں ترمیم کی وجہ سے؟ 26ویں ترمیم نہیں, آپ کا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے. اچھا, میں اگر خود اس کے تھرو آیا ہوں اور میں وہاں جج بیٹھوں تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ میں کیسے ڈیسائیڈ کروں گا کہ یہ غلط ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ڈیسائیڈ نہیں, مگر اس میں پھر آئینی بینچ کے ججز بھی تو بیٹھیں گے نا سر, وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ان کا بھی ہو جائے گا. نہیں, تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ سپریم کورٹ ہو پرانا ہے. فل کورٹ کا مطلب ہے کہ آئینی بینچ نہیں, سارا سپریم کورٹ بیٹھے. تو سارا سپریم کورٹ میں وہ جج بیٹھاؤ جو 26ویں ترمیم. لیکن ان کیس اگر 26ویں ترمیم رول بیک ہو بھی جاتی ہے تو نئی جو اپوائنٹمنٹس ہو گئی ہیں وہ تو ہو گئی ہیں نا سر, کیا وہ واپس ہو جائیں گی؟ وہ سپریم کورٹ دیکھ لے گی. سپریم کورٹ کی مرضی ہے, سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. سپریم کورٹ اس کو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن جو کچھ ہوا ہے اس کو رہنے دے آگے, یا وہ سپریم کورٹ کہے گی نہیں ان کے جو آرڈر ہوئے یہ نل اینڈ وائڈ ہے. یہ ایک باڈی تھی, جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی ججز اپوائنٹ ہوئے تھے ود دا ریکمنڈیشن آف ڈوگر صاحب ایز اے چیف جسٹس, انہوں نے کہا تھا آپ چیف جسٹس نہیں تھے لہٰذا کنسلٹیشن آپ کر نہیں سکتے, آپ کی